अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट शहरियार खान शेरवानी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रोग्राम्स के अंदर हम आपको नए से नए बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बताते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने काम का आगाज़ करें ताकि जल्द से जल्द आप अपना एक एंटरप्रेन्योर बने और अपने काम का आगाज़ करें और एक अच्छी कमाई की तरफ जा सकें। आज हम जो आपके पास जिन साहब का इंटरव्यू लेके आए हैं, ये माशाल्लाह बारी ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से ट्रैवल एजेंसी काम कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से ऑफिस तो बंद है, इनके हम ऑफिस तो नहीं जा सके, तो इनको मॉर्निंग वॉक में हमने काबू कर लिया है और आपसे इनकी मुफीद मालूमात जो है इंशाल्लाह ताला लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी एहसान भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक जी ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपकी माशाल्लाह एजुकेशन क्या है? मैंने जी एमबीए किया हुआ है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ट्रैवल एजेंसी का काम कैसे सोचा, क्यों इस काम की तरफ आए? एमबीए करने के बाद कुछ ना कुछ तो बिज़नेस स्टार्ट करना था। तो जब मैंने मार्केट रिसर्च की उस टाइम, तो मुझे पता चला कि इस टाइम जो ये बिज़नेस है ट्रैवल एजेंसी का, ये काफ़ी अच्छा जा रहा है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में इसका स्कोप है ट्रैवल का, और लोग सैर के लिए भी जाते हैं और बिज़नेस के लिए भी ट्रैवल करते हैं। तो इसका काफ़ी अच्छा मुझे स्कोप लगा, प्रॉफिट मार्जिन भी इसके अंदर मुझे अच्छे लगे, और तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। सो कब से माशाल्लाह आप ये काम कर रहे हैं? जी मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह। अच्छा सर, शुरू से लेके आखिर तक बताएं कि कैसा काम है, अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है तो किन किन मराइल से उसको गुजरना पड़ेगा और किस तरह से वो एक ट्रैवल एजेंट बन सकता है? अगर कोई बंदा इनिशियली स्टार्ट करना चाहता है और छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना चाहता है, तो उसके लिए उसको चाहिए कि सबसे पहले तो उसको चाहिए कहीं पे भी किसी जगह पे भी फ्रीलांसर के तौर पर जाए और वहाँ पर जाके ये अपने 2 से 3 माह, कम से कम 2 से 3 माह, ज़्यादा से ज़्यादा कर ले 6 माह या साल, तो बहुत ही अच्छी बात है उसके लिए। उसका एक्सपीरियंस में इजाफा होगा। अपने बिज़नेस करने से पहले जो उसको बिज़नेस करने के बाद कुछ चीज़ें पता चलेंगी, वो उसको पहले कहीं पे अगर वो फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहेगा और काम सीखने की नीयत से जाएगा, तो उसको काफ़ी चीज़ें वहाँ पे ड्यूरिंग जॉब उसको वो चीज़ें पता चल जाएंगी। और अगर वो कहता है नहीं मैंने नहीं करना, कि जॉब नहीं करनी, किसी के पास नहीं जाना, फिर भी मेरी उसको एडवाइस है कि कम से कम 2 से 3 मंथ तो किसी जगह पे जाए, किसी ट्रैवल एजेंसी के पास जाए और वहाँ पे फ्रीलांसर के तौर पर काम करे, ताकि उसको इनिशियली इसकी कुछ चीज़ें जो चलती हैं, टर्म एंड कंडीशन चलती हैं मार्केट में, उनके बारे में उसको कुछ ना हो सके, ताकि वो कोई उसको प्रॉब्लम ना हो शुरू में स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले उसके लिए जो चाहिए उसको सबसे पहले उसको चाहिए कि एफबीआर में रजिस्टर हो। इसके लिए फ़र्स्ट स्टेप ये है कि एफबीआर में अपना नाम रजिस्टर करवाए, कंपनी नेम रजिस्टर करवाए। उसके बाद रजिस्टर करवाने के बाद आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, इनिशियल डीटीएस का लाइसेंस। उसके अंदर 2 किस्म के लाइसेंस हैं डीटीएस में भी, एक ट्रैवल का है और एक टूर्स का है। ट्रैवल एंड टूर्स, अगर आप ट्रैवल लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस कम है, अगर ट्रैवल एंड टूर्स लेना चाहते हैं दोनों, तो उसकी फ़ीस डबल है। ये तकरीबन 4 लाख के करीब इसकी है, जो उसकी फ़ीस है, और ईयरली आपको 20,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ते हैं। 10,000 रुपीज़ आपको उसके पे करना पड़ते हैं। रीन्यूअल होता है आपका लाइसेंस एनुअली बेसिस पे। उसके बाद अगर उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके लिए ऑफिस तो बहुत ज़रूरत है, और वो बंदा ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल है जिसके सोशल लिंक्स ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा अच्छे सोशल लिंक्स हैं, उतना ज़्यादा उसमें आपको बेनिफिट है। और इसके लिए ये कि किसी अच्छी प्राइम लोकेशन पे आप अपना ऑफिस देखें। उसके बाद ऑफिस, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा हैं, आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके सोशल लिंक्स हैं, तो आप उसको, और जैसे अगर आप समझते हैं कि आपके सोशल लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्योंकि काम बेसिकली चलता ही ज़्यादा सोशल लिंक्स पर है, तो आप इसको इंटरनेशनली तो ये चलता है कि 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे जाके लोगों के जो ट्रैवल एजेंट्स के ऑफिस हैं वो उधर हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर ये है कि लोग अपने फ्रंट पे और ज़्यादा अच्छी जगह पे जो है प्राइम लोकेशन पे अपने ऑफिस लेते हैं, ताकि वॉकिंग कस्टमर भी उनके पास आए और लिंक्स वाले कस्टमर भी उनके पास आए। तो ये आपकी चॉइस है, आपका जितना बजट है। ज़ाहिर बात है अगर आप किसी प्राइम लोकेशन पर लेंगे, आपका बजट उतना नहीं है, तो वो आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और आप प्राइम लोकेशन पे रेंट भी ज़्यादा होते हैं। ये इस तरह के मामला हैं, ये आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। इनिशियल कैपिटल जो आपको इसका चाहिए वो कम से कम 4 लाख तो आप ये लगाने, कम से कम ये आपका लाइसेंस वगैरह का है, और उसके अलावा कम से कम आपको रनिंग कैपिटल मिला के आपको तकरीबन 10 लाख के करीब इसमें पैसे चाहिए, ताकि आप कर सकें। कम पैसों से भी हो सकता है। उसमें यह है कि आप अगर कम पैसों से करना चाहते हैं वो भी सही है, उसमें आपका ये कि पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उसमें आपका मार्जिन कम है, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। एक्सपीरियंस हो जाएगा। कम पैसे में आपको रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा,
اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پھر آپ جو مارکیٹ میں جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں جن کا ایکسپیرینس زیادہ ہے اور جن ہیوج انویسٹمنٹ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں، پھر آپ ان سے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ان سے ٹکٹ بائی کر کے آگے اپنے کسٹمر کو آپ سیل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ لوگوں کا یہ آتا ہے کہ یار اگر میں کسی سے لے کر دوں گا تو وہ میرے کسٹمر کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کسی سے ٹکٹ لے کر دی ہے، تو وہ اتنا کسٹمر کو نہیں پتہ چلتا کیونکہ وہ اس کے اندر کچھ ایسی ڈیٹیلز نہیں ہوتی بھی ہیں، لیکن وہ کسٹمر اتنا میٹر نہیں کرتی وہ چیزیں۔ اس میں آپ اپنے نام بھی ڈال سکتے ہیں۔ کچھ ایئر لائنز آپ کو ڈائریکٹ بھی اس لائسنس کے اوپر دے سکتی ہیں جو ڈومیسٹک ایئر لائنس چلتی ہیں، یا کچھ ایئر لائنز ایسی ہیں جو آپ کو اس لائسنس کے اوپر ڈائریکٹ ایکسیس دے دیتی ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں فل فلیج آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور ہیوج انویسٹمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اس کے بعد ایک لائسنس ہوتا ہے آیاٹا کا لائسنس۔ اس کے لیے آپ کو کم از کم 4 ایئرس کا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد آپ آیاٹا کے لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بینک گارنٹیز بہت زیادہ ہیں، تقریباً 1 کروڑ کے قریب اس کی بینک گارنٹی ہے، وہ آپ کو دینا پڑتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو آیاٹا کا لائسنس ملتا ہے، پھر آپ ایئر لائنس کے لیے آتھورائز ہوتے ہیں، پھر ایئر لائنس آپ کو ڈائریکٹ ایکسیس دیتی ہیں، اپنے سافٹ ویئرس دیتی ہیں جس کے تھرو آپ اپنا ڈائریکٹ ٹکٹ ایشو کر سکتے ہیں۔ تو انیشیلی جس کے پاس اتنا کیپٹل نہیں ہے اور وہ تھوڑے کیپٹل سے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ ڈی ٹی ایس کا لائسنس لے، لیکن لائسنس لازمی لے، کیونکہ جو لوگ لائسنس نہیں لیتے وہ بس پھر اسی طرح کبھی ایف آئی اے کے پرابلمس اور کافی اس کو مسئلے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انیشیلی لائسنس لیں اور اس کے بعد اپنا کام پراپر طریقے سے بیٹھ کر شروع کریں، اور جو مارکیٹ میں بڑے گروپس ہیں ان کے ساتھ وہ کام شروع کریں تو انشاءاللہ اس کو زیادہ بچت اس کے اندر ہوگی۔ اور جہاں تک بات ہے پروفٹ مارجن کی، اس کے اندر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کسٹمر ٹو کسٹمر کہ آپ اس میں کیا پروفٹ مارجن لے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بالکل بہت زیادہ پروفٹ مارجنز میں نہ دیں۔ اس کے اندر 2 قسم کی چیزیں ہیں۔ ٹریول میں آپ صرف ٹکٹ ایشو کر سکتے ہیں، ٹکٹ ایشو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹریول اینڈ ٹورز کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر ٹکٹنگ ٹریولز میں کر سکتے ہیں، اور ٹورز میں پھر آپ عمرہ اور باقی انٹرنیشنل ٹورز وغیرہ بھی ارینج کروا کے لیگلی دے سکتے ہیں، دونوں چیزوں میں۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیپٹل ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد پروفٹ مارجن کی آ جائے تو ٹکٹنگ میں جو ہے ڈومیسٹک ٹکٹنگ جو ہے اس کے اندر اتنا خاص مارجن نہیں ہے۔ دیکھنے میں انیشیلی لگتا ہے کہ یار یہ 10,000 کی لیٹ سے اگر کوئی ڈومیسٹک ٹکٹ ہے تو اس کے اندر آپ کو 700 800 کے قریب ڈومیسٹک مطلب ود ان پاکستان؟ ہاں، ود ان پاکستان جو ہے آپ کو تھوڑے پیسے مارجن اس میں تھوڑا ہے۔ انٹرنیشنل میں اگر آپ نارمل کام کرتے ہیں کیش کے کسٹمر کے ساتھ تو وہ آپ کو 1000 1500 2000 میکسیمم آپ کو اس سے زیادہ چارج نہیں کرنے چاہیے کمپٹیشن کے مطابق، کیونکہ کمپٹیشن اس ٹائم مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے۔ ویسے تو لیگلی نہیں جو ہمیں ہمارا بنتا ہے وہ تو ایئر لائنز آفر جب آج سے کچھ سال پہلے 10-15 سال پہلے ایئر لائنز تو کافی مارجنز دیتی تھی، انٹرنیشنل ٹکٹس پہ 15,000 20,000 مارجن ملتا تھا، لیکن اب کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب جو نارمل لوگ پروفٹ مارکیٹ میں چارج کرتے ہیں وہ 1,000 1500 اس سے زیادہ چارج نہیں کرتے۔ کرنا چاہیے لیکن لوگ کرتے نہیں کمپٹیشن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی سیلز پہ فوکس کرنا پڑتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے کسٹمر بنائیں، کیش کسٹمرز بنائیں، اور آپ ان سے کم مارجن کے اوپر اپنا بزنس سرکل چلا سکیں۔ جی، یعنی کہ اگر آپ نے آفس بنا لیا تو آفس میں کرسی کے ساتھ چپک نہ جائیں، بلکہ آفس سے باہر نکلیں، مختلف آفیسز کے وزٹس کریں، اپنے لنکس بنائیں، ان کو اپنا تعارف کرائیں، تاکہ جب بھی کسی نے کہیں جانا ہے اس کے مائنڈ میں آپ کا نام کلک کرے اور آپ سے کانٹیکٹ کرے اور آپ سے ٹکٹس کی معلومات لے۔ آپ اس کو اکنامیکل ریٹس دیں گے تو ظاہر بات ہے مارکیٹ میں اس کو ریٹس نہیں مل رہے ہوں گے، وہ آپ کو پریفر کرے گا، اور ایک دفعہ اگر کسی کسٹمر کی لائن آپ کے ساتھ بن جاتی ہے تو وہ پھر آپ کے ساتھ ہی چلتا ہے، وہ مشکل ہی کسی اور کی طرف جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ جی بالکل بھائی، ایسا ہی ہے۔ اب صرف اس بزنس میں نہیں، کسی بھی بزنس کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں، مارکیٹنگ تو آپ کو پتہ ہے پہلا ٹول ہے بزنس چلانے کے لیے، تو مارکیٹنگ تو آپ کو کرنی پڑے گی، اس کے لیے مارکیٹنگ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے کسٹمر آپ کے پاس آ گیا، اس کے بعد سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سروسز کے اوپر، آپ کسٹمر کو سروسز کیسے دیتے ہیں۔ ہمارا بزنس یہ نہیں ہے کہ 9 to 5 آپ نے صبح 9 بجے گئے اور 5 بجے آف کر کے آ گئے۔ کسٹمر کو رات کو بھی 10 بجے بھی 11 بجے بھی رات کو 1 بجے بھی کئی دفعہ کسٹمرس کو ایمرجنسی میں ٹکٹس کروانا پڑتی ہیں، تو یہ آپ کے سروسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا ریگولر کسٹمر ہے وہ رات کو آپ کو 12 بجے اس کو ایمرجنسی کہیں کوئی ڈیتھ کیس آ گیا، کوئی پرابلم ہو گئی، اس کو جانا ہے تو آپ اس کو کال نہیں اٹینڈ کریں کہ نہیں بھی میرا تو آفس ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ فل ٹائم جاب ہے۔ 24 آور سروسز ہے، بالکل ڈاکٹرس کی طرح۔ ہاں بالکل اسی طرح ہی آپ کو سروس دیں گے تو ہی آپ اس میں سکسیزفل ہو سکیں گے، ادروائز پھر بہت پرابلم ہو جاتا ہے۔ پھر کسٹمر ظاہری بات ہے جب آپ اس کو موقع پر نہیں ملیں گے، جب اس کو ضرورت ہے تو پھر وہ کسی اور کی طرف سوئچ کرے گا کہ یار وہ یہ بندہ مجھے زیادہ اچھی سروس دیتا ہے۔
اور انٹرنیشنل ٹورز میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کسی کو ایمرجنسی واپس آنا پڑ گیا یا وہاں پہ صبح کا ٹائم ہے اور آپ کے یہاں پہ رات کا ٹائم ہے، ٹائم ڈفرینس ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو اس کو رسپانس کرنا ہے. تو یہ چیزیں کسٹمر سروسز بہت ضروری ہیں اس کی. ایسا سافٹ ویئر کون سا یوز کرتے ہیں آپ لوگ؟ پاکستان میں جو زیادہ چلتے ہیں وہ ابیکس ہے، گلیلیو ہے، یہ دونوں یہاں پہ زیادہ چلتے ہیں. 2-2.5 ماہ میں ان پہ ABDS عبور بھی ہے. حاصل کر سکتے ہیں؟ عبور تو نہیں حاصل کر سکتے آپ، اس کو انیشیلی اس کو سیکھ سکتے ہیں، انیشیل چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ 1 سال کے قریب کسی بھی جگہ پہ کر لیں گے تو آپ کو سافٹ ویئرس بھی آ جائیں گے. آپ کو وہ کہیں ٹریننگ بھی جن سافٹ ویئرس کی ہوتی ہے وہاں پہ ہر سٹی میں وہاں موجود ہیں، ان کے سافٹ ویئرس کی ٹریننگ جو دیتے ہیں وہاں پہ، تو وہ آپ کو ٹریننگ بھی کروا دیں گے. تو جتنی آپ پریکٹس کریں گے سافٹ ویئر کے اوپر اتنا اچھا آپ کو وہ سر یہ ٹریننگ فری آف کاسٹ ہوتی ہے؟ جی بالکل فری آف کاسٹ ہوتی ہے. آن دی جاب ٹریننگ کہتے ہیں اس کو. مطلب اگر آپ جاب پر ہیں تو آپ کو وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی سکھا دیں گے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں وہاں پہ، ان سے بھی آپ سیکھ جائیں گے اور باقی آپ وہاں پہ ٹریننگ لے بھی سکتے ہیں. ان کے آفس وہاں پہ سافٹ ویئر کے موجود ہیں، وہ آپ کو سکھاتے ہیں سر. اور سر سٹارٹ میں کوئی بندہ ہائر کرنا چاہیے جس کو تھوڑا گریپ ہو مارکیٹ میں سے جاب کی ہو، سافٹ ویئر چلا سکتا ہو، ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہو، اچھا ہے کہ آپ خود بالکل سے کریں؟ نہیں، یہ تو ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی ایکسپیرینس بندے کو لیں گے تو وہ کم از کم مارکیٹ میں 30,000 کے قریب آپ کو ملے گا. تو اب یہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا نا کہ آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے. صحیح اگر آپ صرف 5 لاکھ سے شروع کر رہے ہیں کام تو آپ اس کی سیلریز نہیں دے سکتے. شروع میں آپ کو اس کے اوپر ورکنگ کرنی پڑے گی. شروع میں آپ 1 سال، ہر بزنس میں ہی ہوتا ہے، آپ شاید اپنا پروفٹ نہ نکال سکیں، اتنا نہ کر سکیں. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ ایکسپینسز کو جتنا کم رکھیں گے اتنا ہی بہتر ہے آپ کے لیے. اگر ود دا آپ بہت پیسج آف ہیوج ٹائم. انویسٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ رکھ بھی سکتے ہیں، پراپر پورا بڑا آفس بنائیں اور پورے معاملات اپنے کریں. اس میں ٹور بھی مینیج کر سکتے ہیں آپ، ٹور بھی مینیج کر سکتے ہیں. فرض کریں آپ ایسے پیکیج بھی آپ لوگ ہی بناتے ہیں کہ جی اگر ٹرکی جانا ہے یا کسی اور کنٹری میں جانا ہے تو آپ لوگ پیکیج بنا کے دیتے ہیں، یہ آپ جی لوگ؟ بالکل ہم نہیں اچھا یہ سروسز بھی اس کے اندر جی شامل ہیں. بالکل سب کچھ اس میں شامل ہے. سر ایزی ورڈز میں کہیں جس طرح ٹرین والے ٹکٹس لینے کے ہم ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، بسز کے لیے ہم بس اسٹینڈ پہ جاتے ہیں، اسی طرح ایئر لائن کے لیے ہم ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں. بالکل. اچھا سر یہ ایئرپورٹ سے بھی ٹکٹس ملتی ہیں کہ ٹکٹس ہمیشہ ٹریول ایجنٹ سے ہی ملتی ہیں؟ ایئرپورٹ سے بھی ملتی ہیں، جو ایئر لائن یہاں سے آپریٹ کرتی ہے ان کے آفیسز ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ، وہاں پہ بھی آپ کو مل تو جاتی لوگ ہیں. ٹریول ایجنٹ کیوں ہمیشہ، یعنی کہ ان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ٹریول ایجنٹ کی اس لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ ٹریول ایجنٹ آپ کے ساتھ پراپر آپ کو سروسز دیتا ہے. جب آپ نے ایئرپورٹ سے ٹکٹ لے لی اس کے بعد آپ جب بھی کہیں پہ بھی آپ کو اس کو چینج کرنا پڑا یا آپ کو اس کو ریفنڈ کرنا ہے آپ کو ایئر لائن کا آفس خود جانا پڑے گا. جبکہ ٹریول ایجنٹ کے ساتھ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آپ اس کو کال پر بتاتے ہیں کہ یار میری یہ ڈیٹ چینج کر دو، یہ کر دو، وہ آپ کو فل سروسز دیتا ہے کمپیریٹیولی. جو آپ ایئر لائن کے آفس سے وہاں سے لیتے ہیں وہ پھر آپ کو فزیکلی وزٹ کرنا پڑتا ہے آفسز ایئر لائن کے. تو وہ اس میں یہ ایشو ہے، آپ کو اس طرح آپ نہیں کر سکتے، جو سروسز نہیں مل سکتی ہیں آپ کو جس طرح ایک ٹریول ایجنٹ آپ کو دیتے ہیں. ٹریول ایجنٹ کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے، اسی لیے اتنے آفیسز ہیں اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے، اچھی سروسز کے لیے ضروری اچھی ہے، سروسز کے لیے آپ ضروری کی ہے. کمفرٹ کے لیے ضروری ہے. ادروائز تو ایئر لائن سے ڈائریکٹ بھی آپ لے سکتے ہیں. آپ نے سر ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیفائن کیا ہے. آپ تھوڑا سا اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیں کہ اس کے اندر مزید پلس پوائنٹس اور تھوڑے سے اگر کوئی نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نئے آنے والوں کو ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے، اگر آپ یہ ہمیں بتائیں تو یہ بہت اچھا ہوگا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. پلس پوائنٹ تو یہ ہے کہ بھائی بزنس ہے، محنت کریں اس کے اندر، جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے، اتنا ہی مارجن آپ کے لیے اچھے ہیں. جتنا آپ مارکیٹ شیئر لے سکیں گے اتنا ہی آپ اس کے اندر سکسیس آپ کا ہے. لیٹ سے اگر آپ اسٹارٹ میں 1 ٹکٹ بیچتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک دن میں 1000 روپیہ بچے، لیکن اگر آپ یہی ملٹیپلائی کر لیں تو اگر آپ 10 ٹکٹ ڈیلی سیل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ ڈیلی کے 10,000 روپیز کما رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو صحیح اس میں اب یہ کہ آپ کی محنت کے اوپر ہے جتنا صحیح. کر سکیں. اور کن چیزوں سے اور بچنا چاہیے؟ بچنا اس میں یہی چاہیے کہ ہماری فیلڈ میں سب سے جو زیادہ بری بات ہے وہ ہے کریڈٹ کی. کہ جس طرح آپ کی کسٹمر نے، آپ کا ریگولر کسٹمر ہے، اس نے آپ کو کال کر کے کہا کہ یار میری ٹکٹ آپ یہ ایشو کر دیں. ایشو کرنے کے بعد جب وہ ٹریول کر گیا، ٹریول کرنے کے بعد آپ اگر وہ کسٹمر بدنیت ہو گیا، یار وہ پیسہ آپ کو نہیں دینا چاہے، تو وہ آپ کے لیے کوئی ایسی یہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے کہ آپ اسے جا کے واپس لے آئیں. جس طرح گاڑی ہوتی ہے لیز کرتے ہیں، بینکس لیز کرتے ہیں، تو وہ اگر آپ کی انسٹالمنٹس نہیں دے رہے تو آپ جا کے گاڑی وہاں سے بینک واپس منگوا لیتے ہیں. لیکن یہ ایک دفعہ ٹریول ہو گئی ٹکٹ تو یہ ٹکٹ پھر پیپر ہے آپ کے لیے، آپ اس کا اور کچھ نہیں کر سکتے. یعنی تو وہ اس کے سکیور ہو اندر گیا، آپ اس کے نیچے لگ گئے کسٹمر ہاں کے. جی، لیکن اس کے لیے یہ کہ آپ اپنی پیمنٹ جتنی جلدی ریکور کریں وہ سب سے اس میں بہتر ہے کہ کیش پہ کام کریں. جی بہتر یہی ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ کیش پہ تھوڑے مارجن پہ کر لیں لیکن کیش پہ کریں. یعنی مارکیٹ میں یہی مشہور ہو کہ بندہ کیش پہ کام کرتا ہے. مشہور تو نہیں ہو لیکن بہتر آپ کے لیے یہ ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ریگولر ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ پھر وہ دھوکہ بھی کر جاتے ہیں.
धोखा इंसान खाता ही वहाँ पे जहाँ पे एतबार होता है। सही लेकिन है। जो रेगुलर हो जाते हैं कस्टमर, वो ज़्यादातर आपसे फिर फ़ोन पे करते हैं, फिर पेमेंट आपको हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, या अगर कोई अच्छा कस्टमर ना हो तो वो आपको महीने पे भी ले जाता है। तो मार्जिन आपके उतने होते नहीं हैं कि आप इतने लंबे क्रेडिट कर सकें। तो बेहतर ये है कि आप कैश पे काम करें। अब पहले लंबे क्रेडिट चल रहे थे, अब जो कोविड-19 की सिचुएशन के बाद अब सब लोग कैश पे शिफ्ट हो गए हैं, तो अब ज़्यादातर लोग कैश पे ही इसकी टिकटिंग कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग कैश पे ही करें तो ज़्यादा अच्छा। नए बंदे के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो कैश पे करें। जैसा जिस तरह आपने बताया कि 24 आवर सर्विसेज देनी पड़ती हैं, तो ये जो सॉफ्टवेयर आप जिसके तहत टिकट्स बुक करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ये मोबाइल पे या लैपटॉप पे भी अवेलेबल होता है? जी, लैपटॉप पर अवेलेबल होता है। यानी लैपटॉप आपके पास हो हर वक्त, और जी उसके जी, साथ आप लैपटॉप आपके पास कनेक्ट रहें लोगों के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। लैपटॉप और इंटरनेट तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सही है। तो देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे कि इस काम में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा काम है। अपनी किस्मत आजमाएं, कोशिश करें तो क्या मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ मुमकिन है। अपने देखने वालों को और नौजवान लोगों को जो आजकल बैठे हुए हैं कि यार हम क्या काम करें, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नौजवान लोगों के लिए, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, उसके लिए तो बहुत अच्छा काम है ये। उसकी फील्ड का काम है, ऑफिस वर्क, ऑफिस में बैठ के करे, मेहनत करे, वाइट कॉलर वाइट काम कलर है। काम है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। सही है। और सर मुमकिन है के बारे में, हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहें आप, कोई अपने कमेंट्स देना चाहें? आपका चैनल भाई मैं देखता रहता हूँ, उसके अंदर माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने देखा है इसके अंदर ऐसे बिजनेसेस हैं जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, अपने मेन बिजनेस कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो साइड बिज़नेस भी कर रहे हैं साथ। तो कोई छोटा मोटा बिज़नेस अगर वो ऐड करना चाहते हैं साथ, तो वो उसके थ्रू बिल्कुल आपका देख के उनके बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं। थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ वो साइड बिजनेस अपना ये स्टार्ट कर सकते हैं। सर मेरे साथ मिलके एक दफ़ा प्लीज़ ऊंची आवाज़ में मुमकिन है कहिएगा। बिल्कुल सर, मुमकिन है। अगर आप कोशिश करें तो कुछ भी मुमकिन है। जी नाज़रीन, अगर आप कोशिश करें तो कुछ भी मुमकिन है। एहसान बारी साहब ने अपनी बहुत मुफीद और प्यारी प्यारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई हैं। सर आप बारी ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से काम कर रहे हैं? जी भाई। आपका ऑफिस किस जगह है सर? मेरा है फैसलाबाद में, रीजेंसी रोड, स्टेट बैंक की बैक साइड। अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे टिकटिंग के लिए तो आप अपना नंबर शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, नंबर शेयर कर देते हैं। मैं आपको विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ। सही तो है। आप वो उस पर आप अपने ऑफिस का नंबर अगर आप देना चाहें तो? जी 041 240 8462। 041 240 8462। जी बिल्कुल। यानी इस पे आपसे कांटेक्ट करके कोई भी बंदा टिकट अगर अपनी करवाना चाहे तो करवा सकता है। और कैश पे। कैश पे, बिल्कुल कैश पे। थैंक यू सो मच एहसान बारी साहब। मेरा प्रोग्राम देखते रहिए। मुमकिन है आपका होस्ट शहरियार खान शेरवानी। अल्लाह हाफिज़।